الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله مولانا العظيم. جن احباب ذی وقار کو درود شریف یاد ہے وہ عبادت کی نیت سے پڑھ لیں. قابل صد تعظیم علماء کرام معززین علاقہ جامعۃ الحسنین منٹھار رحیم یار خان کی اس سالانہ پروگرام میں محترم صاحبزادہ قاری محمد زبیر عثمان صاحب کی دعوت پر ایک طویل سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے پیشرو خطیب مولانا ثناء اللہ فاروقی دامت فیوزہم بڑے خوبصورت انداز میں عظمت قرآن پر آپ سے محو گفتگو تھے. سٹیج پر برادر عزیز دیرینہ دوست صاحبزادہ مولانا عامر فاروق عباسی حافظہ اللہ، مولانا سعد اللہ جالندری اور دیگر حضرات تشریف فرما ہیں. حضرت صاحب نے دعوت دیتے ہوئے بڑے الفاظ عطا فرمائے، حوصلہ افزائی فرمائی، اللہ انہیں خوش رکھے. بہرحال میں خود کو ایسا نہیں سمجھتا ہوں بلکہ کہا کرتا ہوں کہ نہ بادشاہ ہوں دلوں کا نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا. اللہ ساتھ دیتا ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں. مجھے یہ بھی احساس ہے کہ رحیم یار خان کے نواحی علاقہ میں پروگرام ہے اور
آپ کا تعارف یہ کرایا گیا کہ آپ چکوک سے تشریف لائے ہیں۔ اب جب ایسی صورتحال ہو تو مشکل یہ بن جاتی ہے کہ آسان سی گفتگو ڈھونڈ کر کی جائے، لیکن مجھے چہروں سے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ انشاءاللہ میری بات کو سمجھ جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ بس صرف زیادہ زور نہ بھی لگے تو اتنی آواز سے بولیے گا کہ آپ کی آواز جنریٹر کی آواز پہ غالب آ جائے۔ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام، میں ان کی شفقت کا طالب رہوں گا اپنی گفتگو کے دوران۔ مجھے ویسے حضرت نے فرمایا تو یہ تھا کہ 10 بجے دعا ہونی ہے، اور اب یہ فرما دیا گیا کہ ساری رات، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ساری رات کے حق میں ریفرینڈم ہوا تو ووٹ آپ نے دیا، اور گھبرا بھی آپ ہی جائیں گے۔ نہیں گھبراتے؟ اس کا مطلب ہے آپ عمران خان کا کہنا مانتے ہیں۔ وزیر اعظم کہتا ہے سب سے پہلے آپ نے جنریٹر اگر تھوڑے سے فاصلے پہ پہلے ہوتا، اب تو خیر رکھ دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی یہ محفل ہے۔ قرآن اللہ کی لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ کتابیں پہلے بھی نازل ہوئیں، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، وہ ساری کتاب اللہ ہیں۔ یہ اعزاز فقط قرآن کے حصے میں آیا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ ان 4 کتابوں کے علاوہ 110 صحیفے بھی نازل ہوئے۔ یہ جتنے صحیفے اور کتابیں نازل ہوئیں، یہ ساری کی ساری کتاب کی شکل میں، کس شکل میں؟ مجھے دیکھیں گے تو میں بات سناؤں گا آپ کو، دائیں بائیں دیکھ رہے ہوں گے تو میں تو چہرے پڑھ کے بات کرنے کا عادی ہوں۔ تورات آئی کتاب کی شکل میں، انجیل نازل ہوئی کتاب کی شکل میں، زبور نازل ہوئی کتاب کی شکل میں۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کوہ طور پہ آئیے، تورات دوں گا۔ عیسیٰ اپنے عبادت خانے میں تشریف لائیے، انجیل عطا کروں گا۔ داؤد اپنے عبادت خانے میں آئیے، زبور عطا کروں گا۔ تورات کتاب کی شکل میں، اور کتاب کی شکل ہوتی ہے کہ یوں کتاب آپ کے گھروں میں موجود ہے، آپ کے بچے کے اسکول کے بیگ میں ہے، دونوں طرف گتا ہے، کتاب کی ایک شکل ہے۔ تورات بھی کتاب کی شکل میں، انجیل بھی کتاب کی شکل میں، زبور بھی کتاب کی شکل میں۔ وہ کتاب کی شکل میں نازل ہوئیں، آ کر بکھر گئیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا، بکھر کر آیا۔ کبھی کوئی آیت آئی، کبھی کوئی پارہ، پارے کا کوئی حصہ، کبھی کوئی سورت، وہ کتاب کی شکل میں نازل ہوئی، آ کر بکھر گئی۔ یہ بکھر کر آیا، ایسا جڑا، اب قیامت تو آ سکتی ہے، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ ایک دفعہ ذرا پھر مسکرا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ٹائم تو میرے خیال میں آپ کو تیار کرنے پہ میرا لگ جائے گا، منتیں کرنے پہ لگ جائے گا۔ اب دیکھیں، اگر اجازت ہو تو میں آپ کے ذہن پہ ابتدا کے 5 منٹ بس وزن دے لوں تھوڑا سا۔ سبحان اللہ۔ میں جو بات پوچھ رہا ہوں اس بات کا جواب آپ کی اجازت ہو تو آپ کے ذہن پہ تھوڑا سا زور دے لوں جی۔ اچھا، اگر آپ توجہ سے سنیں گے نا تو آپ کو بے تکی داد بھی نہیں دینی پڑے گی، صرف توجہ سے سن لیں مجھے۔ چاچا جی تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ چونکہ
اچھا میری بات سنیں، یہ حضرت نے فرما دیا تھا کہ حرکت ہو برکت ہو، لیکن میرے خیال میں اگر صرف سن لینا تو وہ بہتر رہے گا. اس طرح آنے جانے میں میرے لفظ سارے جو ہے نا وہ دائیں بائیں بکھر جائیں گے. توجہ میری جانب ہے، توجہ حضرات. اب آپ کی اجازت لے کر میں تھوڑا سا زور دے رہا ہوں، ورنہ زیادہ نہیں انشاءاللہ، اس کے بعد آسان کر لیتا ہوں بات. یہ آپ کا منٹھار کا علاقہ، اس کا ایک تعارف ہے، کوئی شخصیت ہے اس کا ایک تعارف ہے، آپ تشریف فرما ہیں آپ کا ایک تعارف ہے. قرآن کا تعارف کیا ہے؟ میں اپنے ذوق میں ایک جملہ حضرات علماء کرام کی خدمت میں سنانے چلا ہوں، سبق سنانے چلا ہوں. میں نے جب قرآن سے پوچھا قرآن کیا ہے تو اللہ رب العزت فقط 3 جملے ارشاد فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. ہدایت ہے انسانوں کے لیے، وبینات من الہدی، ہدایت کی نشانیاں لے کر آیا، والفرقان، اللہ فرماتے ہیں اسے میں نے فرقان بنا کے بھیجا ہے. یہ فرق کر دیتا ہے، حق علیحدہ کر دیتا ہے، باطل علیحدہ کر دیتا ہے، سچ علیحدہ کر دیتا ہے، جھوٹ علیحدہ کر دیتا ہے، کھرا علیحدہ کر دیتا ہے، کھوٹا علیحدہ کر دیتا ہے، مومن علیحدہ کر دیتا ہے، منافق علیحدہ کر دیتا ہے. اسے میں نے فرقان بنا کے بھیجا. اب اس میں صرف میں پہلا جملہ لے رہا ہوں جو میں نے آپ کی اجازت لے کر آپ کے دماغ پہ زور ڈالنے لگا ہوں. ھدی للناس، ہدایت ہے کس کے لیے؟ انسان. انسان کیا ہے؟ 2 چیزوں کا مرکب ہے انسان. ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. ایک ہے جسم اور ایک ہے جسم کا تعلق زمین سے ہے. عناصر اربع سے بنایا اللہ نے آپ کا جسم. مٹی زمین سے، پانی زمین سے، آگ زمین سے، ہوا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہوا کہاں سے؟ مٹی کہاں سے؟ زمین سے. ہوا بھی زمین سے. ہوا وہاں تک ہے جہاں تک زمین کی کشش ثقل ہے، تو ہوا کا تعلق بھی زمین سے. اللہ نے آپ کا جسم بنایا زمین سے تو اس کے لیے غذا بھی بنائی ہے زمین سے. روح کا تعلق آسمان سے ہے تو اس کے لیے غذا بھی اتاری ہے آسمان سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں گے مجھے جی. سبحان اللہ. سبحان. اب حضرت تشریف لائے ہیں، مجھے کیسے پتہ چلتا؟ میں تو ادھر دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہروں سے پتہ چلا کہ حضرت تشریف لائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن مجید اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل فرمایا. اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل فرمایا. جیسے حضرت فاروقی صاحب فرما رہے تھے نا کہ 2 قرآن. اب یہ جملہ ہو سکتا ہے کسی کو کھٹکے بھی صحیح، لیکن بات یہ ہے کہ ام المومنین سید عائشہ سے سوال کیا گیا کہ حضور کا اخلاق کیا ہے، تو ام المومنین سید عائشہ فرماتی ہیں کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سبحان اللہ. اور بلند آواز سے کہہ دو. میں نے تو کہا پہلے آسانی سے مان جاؤ گے، لیکن آپ کی منت کرنی ہی پڑی مجھے. سبحان اللہ. ام المومنین سید عائشہ فرماتی ہے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن جتنا ہے وہ سارے میرے آقا کی سیرت ہے. اسی قرآن مجید سے ایک آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اگر آپ توجہ دیں گے سادہ سا ترجمہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ نقش ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں،
یا ایھا الناس اے نسل انسانیت، یا ایھا الناس اے آدم کے بیٹو، یا ایھا الناس اے انسان کہلانے والوں، یا ایھا الناس انسانیت کا دعویٰ رکھنے والوں۔ جی اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم الرسول، آ گیا، قوم تمہارے پاس آ گیا، رسول آ گیا۔ اللہ رسول تو پہلے بھی آئے ہیں، آپ نے اس انداز میں بات نہیں فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ کب کہا کہ قد جاءکم رسول، رسول آ گیا؟ نہیں، قد جاءکم الرسول، رسول نہیں الرسول آ گیا۔ انگلش میں کسی لفظ سے پہلے THE دا لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے، عربی میں کسی لفظ سے پہلے الف لام لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا قد جاءکم رسول، رسول آ گیا، نہیں، قد جاءکم الرسول، الرسول آ گیا، میرا پیارا آ گیا، میرا حبیب آ گیا، میرا محبوب آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا، سیدہ آمنہ کی گودی میں میرا محبوب آ گیا، عبداللہ کا در یتیم آ گیا، صدیق کا یار آ گیا، بلال کا غمخوار آ گیا۔ آنے والے پہلے بہت سے آئے، لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے مسترف تھی جن کے لیے وادی بتھا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ ارے لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ رسول نہیں الرسول آ گیا، میرا پیارا آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا۔ آنے والے پہلے بہت سے آئے، جو پہلے آئے وہ صرف نبی، آقا نبیوں کے نبی، جو پہلے آئے وہ صرف رسول، آقا رسولوں کے رسول، جو پہلے آئے ان کے لیے صرف نبوت، آقا کے لیے ختم نبوت، جو پہلے آئے ان کے لیے کتاب اللہ، آقا کے لیے کلام اللہ، جو پہلے آئے ان کا معراج فرش پر، آقا کا معراج۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سمجھ کے بول رہے ہو یا ویسے ہی مجھے خوش کرنے کے لیے بول رہے ہو؟ الرسول، میرا پیارا آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا، میرا حبیب آ گیا، آمنہ کا لال آ گیا، عبداللہ کا در یتیم آ گیا، صدیق کا یار آ گیا، بلال کا غمخوار آ گیا، وہ آ گیا۔ جملہ آتے گئے اور میں کی کروں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب پنجابی سمجھ آ جائے گی جی میں کیا وہ حساب ہونا نہ ہو جائے۔ وہ ایک حضرت صاحب الازہر یونیورسٹی تو پڑھ کے آئے مصر، تو پرانے دور دی کدے بات ہے، مصر تو الازہر یونیورسٹی تو پڑھ کے آئے، اپنے اسٹیشن تے پنڈ چ آ کے اترے تے سامنے ویکھیا ایک بندہ ریڑھی تے گول گپے پیا ویچدا ہے۔ جدو بندہ پڑھ کے آوے تے ذہن تے خمار ہوندا ہے نا یونیورسٹی دا، تو انہوں آ کے کہندے ہیں بھیا یہ جو تم بیچ رہے ہو یہ عددن بیچتے ہو یا وزنن بیچتے ہو؟ یہ جو تم بیچ رہے ہو یہ عددن بیچتے ہو یا گن کے بیچتے ہو یا؟ اور ریڈی اللہ کہندہ ہے حضرت میں نہ عددن بیچتا ہوں نہ وزنن بیچتا ہوں، میں گل گپے بیچتا ہوں۔ الرسول آ گیا، سبحان اللہ۔ آج لوگ اللہ ایسے حضرات کو ہدایت عطا فرمائے جو قوم میں فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں کہ کون کیسا سمجھتا ہے حضور کو۔ میرے آقا جیسا کوئی نبی بھی نہیں ہے، میرے آقا جیسا کوئی رسول بھی نہیں ہے، میرے آقا جیسا کوئی پیغمبر بھی نہیں ہے۔ آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں پھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر تیری رہ گزر سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا، میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری، مجھ کو تابع سخن دے خاموشی تیری، تو جلی میں خفی، تو اٹل میں نفی، تو صلہ میں گلا، تو کجا من کجا۔ تو کجا من کجا سمجھنا ہے تو یوں سمجھو جیسے پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی، انہوں نے کہا تھا کتھے مہر علی،
کتھے تیری سنا گستاخ کیا کتھے جاڑیاں اور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے جنہاں سیف الملوک دا کلام لکھیا انہاں دا نام ہے محمد وہ کہندے ہیں میں محمد ٹھگ لوکو میں محمد چور میں محمد ٹھگ لوکو میں محمد چور جدا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہو الرسول آ گیا میرا پیارا آ گیا میرا لاڈلا آ گیا جس کی انتظاریں تھی وہ آ گیا جس کے سر پر میں نے ختم نبوت کا تاج سجایا ہے وہ آ گیا مقصود کائنات بن کر مرکز کائنات بن کر ہادی کائنات بن کر روح کائنات بن کر طبیب کائنات بن کر حسن کائنات بن کر رونق کائنات بن کر بہار کائنات بن کر فخر موجودات بن کر جمیع الحسنات بن کر جامع البرکات بن کر خیر الانام بن کر سید العرب والعجم بن کر جمیل شیم بن کر تاجدار حرم بن کر چراغ حرم بن کر عادل بے عدیل بن کر دعائے خلیل بن کر لطف رب جلیل بن کر صادق و امی بن کر خیر الورا بن کر بدر الدجا بن کر شمس الضحا بن کر احمد مجتبی بن کر آ گیا وہ صبح ربی کی شہر کا اجالا وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا وہ برکت کا پرتو وہ رحمت کا چھالا وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ وہ تقویم آسن میں سب سے نرالا وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا وہ عزت میں اول عظمت میں اول شوکت میں اول رفت میں اول عفت میں اول عصمت میں اول چاہت میں اول یوسف سے پہلے صالح سے پہلے یحییٰ سے پہلے وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے کون آیا وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں جمال معلا کمال تعالی نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے ہیرا سے وہ سوئے فاران آ گیا ہے روایت بتانے آسان آ گیا ہے خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ 10 تے بج گئے نے سبحان 10 ہو گئے نے میں کہا 10 ہو گئے وہ کہہ رہے سبحان اللہ میں صدقے جاواں سبحان اللہ وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا وہ سارے کا سارا آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ حضرت لاہوری نے لکھا حضرت تھانوی نے لکھا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں مجھ سے پوچھو تو قرآن کا ترجمہ سب سے پہلے رب نے خود لکھا خوش کا بندہ نہ بولے یہ ذوق والے کے رب نے خود لکھا ہاں سیدہ آمنہ کے لال کی صورت میں اس لیے کہا کرتا ہوں ایک یہ قرآن جو 30 پاروں میں ہے اور ایک وہ قرآن جو سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہے یہ بھی اعلیٰ وہ بھی اعلیٰ یہ بھی بالا وہ بھی بالا یہ بھی نرالا وہ بھی نرالا یہ بھی سچا وہ بھی سچا یہ بھی سچا وہ بھی سچا یہ بھی لا ریب وہ بھی لا ریب یہ بھی بے عیب وہ بھی بے عیب یہ بھی حسین جو 30 پاروں والا ہے وہ بھی حسین جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے اس کے پارے حسین اس کے نظارے حسین اس کی سطریں کالی اس کی زلفیں کالی یہ ہدایت وہ ہادی یہ باز وہ باعث یہ دعویٰ وہ دلیل سبحان اللہ جو اسے پڑھے قاری بنے جو اسے پڑھے صحابی بنے مقصود کونوں مکان آ گیا ہے ہیرا سے وہ سوئے فاران آ گیا ہے روایت اچھا یہ بھی کوئی نہ کہہ دے کہ یہ محض الفاظی ہے اگر اسی آیہ مبارکہ میں
10 بندے بھی میرے مزاج والے ہوتے تو میں ایک جملہ پیش کرتا آپ کی خدمت میں، یا ایھا الناس